ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کی زیادہ تر خبریں امریکہ سے آئی ہیں۔ بہت کم ہوتا ہے کہ قومی طور پر کوئی بڑی خبر ابھر کر ویسے آئی ہے، لیکن اہمیت والی جو خبریں ہیں وہ واشنگٹن سے آئی ہیں۔ غزہ کی صورتحال پر دو بڑے قاتلین کا ملاپ، ویسے تو پہلے سے ہی ملاپ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اور نتن یاہو۔ اب یہ غزہ کو پوری طریقے سے صاف ہی کرنا چاہتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے اس پہ، اور اسرائیل اور پاکستان میں کتنی ہم آہنگی ہے وہ بھی خبر ہے، بڑی خبر ہے۔ دونوں نے کہا کہ نوبل پرائز ملنا ہی چاہیے ہمارے آقا کو۔ یہ دو غلام اپنے آقا کی تائید میں لگے ہوئے ہیں، ایک نتن یاہو اور دوسرا عاصم منیر، تو یہ بھی خبر ہے۔ اور ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ ڈیل، یہ بھی خبر ہے، وہ بھی واشنگٹن سے آئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور دیگر ملکوں کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملات، اور دوسری طرف روس یوکرین، دیکھیے یہ بڑی خبریں ابھر کر آئی ہیں۔ اور ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ہندوستان میں آج بہار بند ہے، چکا جام۔ زیادہ تر ہندی ریاستوں میں یہ نام چلتا ہے، چکا جام، یعنی پورا روک دینا، ہر چیز کو روک دینا۔ چکا مانے پہیا، جام کر دینا اور بند کر دینا ہے یہ۔ اور ٹریڈ یونین کی ملک بھر ہڑتال، یہ تو خیر عام زندگی پہ اثر تو نہیں ہوگا، لیکن مزدور، چونکہ اب ہندوستان مزدوروں کو مزدور نہیں سلیوری کر رہا ہے، یعنی غلامی۔ جو حقوق مزدوروں کو ملا کرتے تھے 80-90 کے دہے تک، لیکن 91 کے بعد سے ہندوستان میں مزدوروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ پوری تحریک ٹریڈ یونین پوری ختم ہو چکی، ہر چیز پرائیویٹائز، کمرشلائز، MNCs یہ ہو گئی، یہ بھی خبر ہے۔ اور ملک میں کیا ہوتا ہے، کتنے بڑے واقعات ہوئے آج۔ کہیں کوئی علم کی سواری سے واپس ہو رہا ہے تو اس کا قتل ہو جاتا ہے، کہیں کسی پہ الزام لگاتا ہے یہ مذہب تبدیل کر رہا ہے، اس کا گھر گرا دیا جاتا ہے، اس کے خلاف قوم دشمن، اینٹی نیشنل ہو جاتا ہے انہیں۔ اور کہیں اور بہار میں کیا ہو رہا ہے؟ بہار میں 5 لوگوں کا قتل ہوتا ہے، اور کس لیے ہوتا ہے دیکھیے، وہ بھی دیکھیے آپ۔ کئی خبریں ہیں، بنگال وہ بھی خبروں میں ہیں آج، راجستھان وہ بھی خبروں میں ہیں، اور بیرونی خبروں میں افغانستان کے امیگرنٹس، یعنی ایک طرف ایران دوسری طرف پاکستان، دونوں برادر ملک ہے، دونوں نے جو بتائی سینڈوچ کر دیا لاکھوں افغانیوں کو۔ چونکہ ظالم جو ہے مظلوم، یہ لڑائی تو چلتی رہے گی، قیامت تک چلتی رہے گی۔ تو اس میں کیا معاملہ چل رہا ہے یہ بھی دیکھیں گے، اور دیگر خبریں بھی ہیں، کوشش کریں گے۔ اور زبانیں ملاتی ہیں یا توڑاتی ہیں؟ مہاراشٹر سے خبریں آ رہی ہیں، کیسے زبان نفاق بھی پیدا کرتی ہے، اور کیسی کچھ زبانیں ہیں جو پیار محبت بھی بانٹتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا کانسیپٹ ہے، کوشش کریں گے، اگر اس پر کچھ موقع ملا تو کریں گے۔ اور امریکہ میں ایک طوفان کیا بول رہا ہے، ٹیکساس تقریباً، وہاں بدترین صورتحال ہے، سینکڑوں مطلب بے شمار لوگوں کی موت کی بھی اطلاع وہاں سے آئی ہے۔ کافی کچھ خبریں ہیں، اس پر ہم ناظرین کوشش کریں گے ان پر ہم آپ سے کچھ بات کریں۔ ناظرین، آج چہارشنبے کا دن ہے، محرم کی 13 تاریخ ہے اور 9 جولائی۔ ناظرین، پہلے چلتے ہیں ہم ہندوستان کے ساتھ امریکہ کا تجارتی معاملہ۔ اب یہ ایک بہت بڑا تجسس والا معاملہ بنا ہوا ہے، خاص کر ہندوستانی اخبارات کا جہاں تک سوال ہے۔ ملک کے کئی قومی اخبارات نے کہا کہ بھئی ہم تو برازیل کے ریو ڈی جنیرو میں ہمارے وزیر اعظم نے شرکت کی، اور وہاں ہم نے برکس کے ساتھ اپنا جو ہے یکجہتی دکھائی، پھر ہم نے کچھ وہاں کے ڈکلیریشن پر بھی ہم نے سائن کر دیے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو تو بڑا غصہ آ گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ 10% ٹیرف لگا دیں گے، اضافہ ٹیرف، ان ملکوں پر جو امریکہ کے مفادات کے خلاف ہیں اور برکس کا اتحاد کر رہے ہیں۔ تو اب یہ معاملہ کیا ہوگا، جبکہ برکس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم اپنی تجارت دیسی کرنسیوں میں کر لیں گے، ڈالر کو نہیں لائیں گے، چونکہ مفت میں ڈالر کو گڈ ول مل رہا ہے۔ گڈ ول مانے اگر آپ ایک ملک دوسرے ملک سے
تجارت کرتی ہے تو اس کی جو میڈیم ہوتی ہے ایکسچینج کی وہ ڈالر ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے اس کو طے بازاری ملتی ہے، یعنی ڈالر کو مفت میں پیسے ملتے ہیں، یعنی امریکہ کی معیشت کو ایسے ہی اب پیسہ مل جاتا ہے ان کے ایکسچینج ویلیو کی وجہ سے. تو کیوں یہ اتنا بلینس آف ڈالر مفت میں امریکہ کو کیوں ملتا ہے؟ تو لہٰذا تو اب اس پورے تناظر میں کیا اب یہ کہا جائے کہ امریکہ کی طرف سے بیان آیا ہے کہ ہم آخری مراحل میں ہیں ہندوستان کے ساتھ بات چیت کے لیے. ہم نے چین کے ساتھ بات چیت مکمل کر لی، برطانیہ کے ساتھ کر لی، اب ہندوستان کے ساتھ ڈیل کرنے میں بالکل قریب ہیں. تو اب یہ ڈیل میں چونکہ ہم نے برکس میں دستخط کیے تو کیا ہم پہ 10% ٹیرف زیادہ لگے گا یا نہیں لگے گا، یا پھر ہم کو چین اور برطانیہ کی طرح جو معاملات ہوئے ہیں، پہلے تو خوب باتیں تو بہت ہوئی ہیں لیکن جب معاہدہ ہوا تو اس میں ایک سطح پر آ کے اتفاق رائے ہوا ہے. تو کیا ہندوستان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا؟ ہندوستانی وفد مسلسل امریکہ کی تجارتی جو امور کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بات چیت لگا ہوا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا ماننا ہے کہ ہم بہت ان قریب ہیں معاہدے کے. اب وہ کیسا ہوگا معاہدہ، کیا ہوگا، کیا 10% کو جو اضافہ لگایا گیا ہے، لگانے کا جو اعلان کیا گیا ہے اس سے ہندوستان کو مبرہ کرے جائے گا نہیں کرے جائے گا، یہ اب یہ صورتحال سامنے ہوگی. نمبر 1. نمبر 2 معاف کیجیے گا، نتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس کی رائل یعنی بہت ہی یہ ایسا بینکوٹ ہے اندر جہاں بہت ہی عالی شان قسم کا لنچ اور ڈنر ہوتا ہے. خیر وہ پاکستانی عاصم منیر کو کون سے کھال میں بٹھا کے کھلایا گیا ہوگا، وہ حلال غذا اس کو وہ نہیں معلوم ہے، مگر لیکن ان کے بارے میں ضرور دیا گیا ہے کہ نتن یاہو کے ساتھ جو ملاقات ہوئی وہ فلاں کمرے میں ہوئی، جو بہت ہی اعزاز کی بات ہے، ان کے ساتھ بہترین کھان پان سب ہوا ہے. ٹھیک ہے، چلیے اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں دونوں نے کہا کہ نہیں تو میں تقریباً لوگوں کو تو صاف ہی کر چکا ہوں. اسرائیل کہہ رہا ہے غزہ تو تقریباً صاف ہو چکا ہے، اب تھوڑا میرا ہمیشہ کے لیے قبضہ ہو جانا ہے. اب میں اس پٹی کو چونکہ سمندر سے جڑی ہوئی ہے لہٰذا میں اس کو اپنے اس میں رکھ لیتا ہوں، اور یہاں کے جو لوگ ہیں جو ابھی تو خود بے گھر ہیں ان کو بولیں گے ہمارے جو غلام ملک ہیں، اردن ہیں، مصر ہیں، امارت ہیں، سعودی عرب ہیں، یہ ہے، خود سیریا بھی اپنے جو ہے سیریا نے بھی اپنا توق پہن لیا ہے، ہماری غلامی کا توق ہمارے جو، تو وہ بھی ہمارے غلام بن گیا ہے. تو اب یہاں ان کو بٹھا کریں گے، ان سے بات کر لیں گے، بھائی اتنے تم لاکھ اتنے لے لو، اتنے لاکھ تم لے لو، ٹھیک ہے، تم کو پیسہ ہونا ہم پہ دے دیں گے. تو یہ چیز ہو رہی ہے. اور دوسری طرف دوحہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے. وہ میڈیٹر کون ہے؟ قطر. اور آبزرور کون ہے؟ امریکہ. اب دیکھیے یہ الگ الگ میزوں پر ہیں، اور یہ دونوں، ایک تو آبزرور امریکہ ہے، دوسرا میڈیٹر قطر ہے. قطر کا کام بھی میڈیٹر کا ہی ہے، چونکہ غلام ملک کر سکتا ہے، یہی کر سکتا ہے کہ آقا کا حکم ماننا ہی اس کا حکم، بس یہی ہو سکتا ہے. تو خیر اب اس میں کیا ہو رہا ہے، اب دوحہ سے خبر آئی ہے کہ اس میں کوئی زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی. اسرائیل نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم یہ قتل عام روک دیں گے لیکن آپ کی آبادی کا بڑا حصہ ہم کسی دوسرے ملک میں پہنچا دیں گے اور آپ کو بے ہتھیار ہو جانا ہوگا اور پورا سیکورٹی کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہو جائے گا. تو حماس نے کہا کہ نہیں یہ تو قبول نہیں ہو سکتا، نہیں پہلے ہم 60 دن کا انٹریم کام کریں گے، 60 دن کے اندر ہم یہ کام کریں گے. تو حماس نے کہا کہ بھئی کرنا ہو تو مستقل کیجئے، نہیں ہے تو ہم تو ہلاک کرنے کے ہم ہلاک ہونے کے لیے تیار ہیں، بس ہم آپ کو کیا ہونے کا ہے، آپ کرتے جائیے، پوروں کو ختم کرتے جائیے. ویسے تو ختم ہو رہے ہیں. اب دیکھیے اقوام متحدہ کی 2-3 ایجنسیوں کے نمائندوں کی طرف سے آیا ہے کہ وہاں امریکہ کی ایک بدنام زمانہ ڈیٹینشن سینٹر ہے گوانتانامو، اس سے بدتر صورتحال ہے. اب تو ٹارچر کیمپس خود غزہ میں لگا دیے گئے ہیں. تو اس حد تک بدترین صورتحال ہے، غذا نہیں ہے، پانی نہیں ہے. اب تو سانس لینا بھی دشوار ہوگا کیونکہ میتوں کے جو بو آتی ہے اس کی تعفن کی وجہ سے، اور بچے تو ہزاروں بچے یتیم یسیر. میں ایک ایسا 6 مہینے کے شاید اس سے بھی کم عمر کا ایک چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا ہوں. بس آپ بھی نہیں دیکھ پائیں گے اس کی صورتحال کو، نہ تو اس کا ماں ہے نہ باپ ہے، سب شہید ہو گئے، کوئی وارث نہیں اس کو کوئی دودھ پلانے والا تک بھی نہیں. کون پلائے گا دودھ، کون ہے، کہاں سے لائے گا؟
کس ماں کی چھاتی میں دودھ ہے اس کو پلانے کے لیے. اس بربریت کے باوجود سعودی عرب، امارات، قطر، بڑے ملک ہیں نا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے، قطر یہ تو غذا پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. بھائی ٹھیک ہے، آپ تھالیاں بجاتے رہیے، بلکہ اسرائیل کی مدد کیجیے. بلکہ ان ملکوں نے اسرائیلیوں کو پوری طریقے سے معاشی مدد دی ہے. ٹھیک ہے، حساب ہوگا ایک دن. جیسے کل میں بیرسٹر وحید صاحب کی تقریر سن رہا تھا تو اس میں کہا کہ کربلا کے حوالے سے آج بھی حسین اور یزید یہ دونوں آج بھی زندہ ہیں. یہ آج ان کے لیے ایک طرف حسینی ہے اور دوسری طرف یزید پوری طاقت کے ساتھ پھیلا ہوا ہے، اور یہ چل رہی ہے کربلا سے لے کے غزہ تک. آپ بڑی سوچیے، تھوڑی فکر رکھیے. اور مرتا کیا نہیں کرتا. حماس نے آج چند یہودی سپاہیوں کو واصل جہنم کر دیا. کیسے؟ ارے یہ تو ہم تو ان کو کمزور کر چکے تھے. یہ تو دیکھیے کیسے شب خون مارا ان پر. کیمپ میں یہ وہاں بیٹھ کر یعنی جشن منا رہے تھے اپنے فتح کا. کیسے ہم نے کیسا ٹارچر کیا. اس کی ویڈیو بنائی انہوں نے، ان فوجیوں نے درندگی کی ویڈیو بنائی. معصوم شہریوں کو قتل کر کر اس پر اپنا جام پیا انہوں نے، پی کر کا. تب اس موقع پر حماس کے القسام بریگیڈر نے ایسا حملہ کیا کہ پوروں کو جو ہے اس میں سے 4 یا 5 ہلاک کر دیے گئے اور باقی کے شدید زخمی ہو گئے. تو یہ بربریت ہے غزہ کی. تو خیر میں اس حوالے سے کہہ رہا تھا کہ نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کیسے جو ہے انہوں نے اس پورے معاملے کو یعنی غزہ کو اب ہمیشہ کے لیے اسرائیل کا حصہ بنانے کی بات کر دی ہے. جنگ بندی کی بات پتہ نہیں ان کے دونوں میں جنگ بندی کی بات تو نہیں آئی. پھر کہا کہ 1 ہفتے میں جنگ بندی ممکن ہے، لیکن دوحہ سے جو خبر آئی ہے کہ جنگ بندی میں تو حماس کا موقف اپنی جگہ ہے. کہا کہ بھائی پورے ختم کر کے چلے یا بالکل، لیکن ہم روز روز کا مرنا تو نہیں سمجھ سکتے. ہم مرتے رہیں گے، روز مر رہے ہیں، لیکن یہاں سے خالی ہونا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. یا تو ہماری میت یہاں دفن ہوگی یا تو پھر ہم زندہ رہ کر یہاں اپنا پرچم لہرائیں گے. اس سے ہٹ کے 2 راستے ہی ہیں ہمارے. اس سے ہٹ کر ہمارا کوئی باہر فلسطین کے باہر جا کر کسی دوسرے ملک میں جا کر ایک پناہ گزین کی حیثیت سے بیٹھنا، ٹھیک ہے غلام ملک ہیں آپ کے، مصر کہہ رہا ہے، جارڈن کہہ رہا ہے، کہنا کیا بات ہے. ان کو تو حکم دیا جاتا ہے چلو اتنے لوگوں کو رکھ لو تم. تو خیر تو یہ. اور ایک بات میں ابھی ابتدا میں کہہ رہا تھا، مجھے ایکٹیویٹی بیرسٹر اویسی کا بڑا اچھا لگا مجھے، کیسے پاکستان اور اسرائیل ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پر ہیں. خیر یہ تو نئی بات نہیں ہے، پہلے سے ہی یہ لوگ پوری ایک ہی اسٹیبلشمنٹ کا شکار ہے. چونکہ کچھ دن پہلے پاکستان کا جو عاصم منیر ہے وہ جا کر حلال غذا کھا کر آیا تھا، تو ایک حرام خور کے پاس جا کر، تو اس حلال غذا کا تو اس کو نمک حلامی تو نہیں کرنا چاہیے تھا نا، نمک حلالی کرے گا وہ، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں حافظ ہوں، میں قربان میں ہوں. تو نمک حرامی تو اس کا نہیں کر سکتا، انہیں اپنے آقا کی نمک حرامی کیسے کرے گا. تو لہٰذا اس نے نوبل پرائز کی بات کی تھی، ان کو نوبل پرائز ملنا چاہیے. اب نیتن یاہو نے عاصم منیر کے ساتھ دے دیا. دیکھیے ارے واہ، ان کو نوبل انعام ملنا چاہیے، چونکہ اتنے قتل عام میں کتنا ساتھ رہا نا. تو جو زیادہ قتل کرے گا وہ اتنا ہی نوبل انعام کا حقدار ہو جائے گا. تو اب نوبل انعام کی ریس میں پاکستان اور اسرائیل ایک پلیٹ فارم پر ہیں. دیکھیے پاکستانی ایک غیور قوم ضرور ہے، لیکن ان کے جو غدار حکمران ہیں، غدار سیاستدان ہیں، غدار فوجی جنرلز ہیں، وہ کس طریقے سے پاکستان ایک اور تقسیم پہ جا رہا. پاکستان ایسا نہیں ہے، اندر ان کی جو حالات ہم کو وہاں کے جرنلسٹ بتاتے ہیں، دکھ کے ساتھ بتاتے ہیں، وہاں کے یوٹیوبرز بتاتے ہیں صاحب پاکستان تو پہلے ہی فوجیوں نے 2 ٹکڑے کر دیا تھا، اب اس کے اور 2 ٹکڑے ہونے والے ہیں عنقریب. خیر بلیم ہم عام طور پر ہم لوگوں کو بلیم یہ دیا جاتا ہے کہ ارے ہندوستان کر رہا ہے. ارے ہندوستان نہیں، یہ خود کر رہے ہیں، چونکہ یہ ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. اور اس کی ایک مثال انہوں نے دی. آپ کا پرائم منسٹر یعنی ہمارے وزیر اعظم برکس میں گئے تھے، وہ پہلگام واقعہ فلاں واقعہ سب واقعہ ہوا، لیکن انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا ہے. پاکستان کے ساتھ کتنی محبت ہے آپ کے وزیر اعظم کو ہمارے ساتھ. ظاہر طور پر آپ کے ہمارے خلاف بولتے ضرور ہیں، لیکن اندرونی طور پہ تو یہ شریف خاندان کے فرد خاندان ہے. یہ شرفا کی انجمن ہے یہ پوری. تو خیر پاکستان اور اسرائیل ایک پلیٹ فارم پر ہیں، یہ بھی خبر آپ ہے. اور بیرسٹر اویسی نے صحیح ٹویٹ کرا ہے، چھٹ کے کہتے ہیں نا کہ صحیح وقت پہ صحیح نشانہ لگانا. تو ویسے بھی انہوں نے بے نقاب کیا تھا،
ایک تو پہلگام پہ کا جو قاتل اور دوسرا فلسطینیوں کے قتل عام کا قاتل. یہ دو قاتل کیسے ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں؟ چونکہ کبوتر با کبوتر بلکہ ایک محاورہ ہے اردو میں، تو اس طریقے سے کبوتر کبوتر سے ہی دوستی کرتا ہے، کبوتر کوے سے دوستی نہیں کرتا، کوا کوے سے ہی دوستی کرتا ہے. تو اس طریقے سے دو کوے ایک ساتھ رہ گئے. تو دیکھیے یہ دو کووں کی صورتحال. تو خیر نوبل انعام ملے گا نہیں ملے گا یہ، لیکن اس پورے معاملے میں جہاں فلسطینی مزاحمت کر رہے ہیں وہیں حوثی بھی کچھ کم نہیں. دیکھیے ایران فلسطینیوں کا ہمدرد ضرور ہوگا، لیکن اس نے فلسطینیوں کے قتل عام کو روکنے کے لیے میزائل نہیں دوڑے، بلکہ جب اس پر اسرائیل اور پھر امریکہ نے میزائل داغے تب یہ اپنی جنگ لڑائے. تو ایران میں اور حوثیوں میں یعنی یمنیوں میں بہت بڑا فرق ہے. یمنی نے ایسا نہیں، یمن نے پوری طریقے سے فلسطینیوں کے حق میں بنا کسی شرط کے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ، ہم حالانکہ ان کی ایئرپورٹ، ان کے سی پورٹ سب تباہ، ان کے الیکٹریکل جو سب اسٹیشنز ساری چیزیں تباہ ہو چکی ہیں، اس کے باوجود وہ جھکے نہیں، بلکہ آپ دیکھیے بحر احمر میں یعنی ریڈ سی کے اندر تباہی بچا دی انہوں نے. یونان بھی ایک ایسا ملک ہے جو اسرائیل کو پوری طریقے سے مدد کرتا ہے فوجی لحاظ سے، لحاظ سے اس کے جہاز پر حملہ کیا، کئی ملاحوں کئی جو ہے سیلرز کو ہلاک کر دیا، اور ایک جہاز وہ بھی یورپ کا تھا اس کو پورا طریقے سے ڈبو دیا. تو یہ حوثی کہا کہ تم جب تک اسرائیل فلسطینیوں پر حملہ کرتے رہے گا ہم رکنے والے نہیں ہیں، ہم تو برابر بنا کنڈیشن فلسطینیوں کے ساتھ، ہم جیتیں گے بھی تو ان کے ساتھ، مریں گے بھی تو ان کے ساتھ ہے. یہ اور یمن میں اور ایران میں یہی فرق ہے. تو خیر ناظرین، ابھی ملک کی خبریں بھی ہیں، جیسا کہ آج بہار بند ہے، پھر انڈیا بند کا ٹریڈ یونین کا ہے وہ بھی خبر ہے، پھر بہار میں کیا صورتحال ہو رہی ہے، اور پھر ملک کے اندر کیسے مسلمانوں کو غزہ جیسی سچویشن کی طرف لایا جا رہا ہے. دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کیسے قانون اقلیتوں کے خلاف کام کرتا ہے، قانون کی کرنے والے اور غیر قانونی طور پر بھی. تو 3-4 خبریں ہیں، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ناظرین، ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین، بہار میں اسمبلی کے الیکشن بہت قریب ہونے والے 2 مہینے میں ہوں گے. اب اس کے لیے جو رائے دہندوں کی فہرست ہوتی ہے یعنی ووٹر لسٹ جو ہوتی ہے اس پر نظر ثانی یعنی ریویژن کا کام ہو رہا ہے، اور اس کے لیے کیا شرائط دی گئی ہیں کیا ہے وہ تو آپ کچھ دن سے دیکھ رہے ہیں، اخباروں میں بھی دیکھ رہے ہیں، پھر ہمارے پروگرام میں بھی ہم کا ذکر کیا ہے. اب اس کے خلاف بہار میں اپوزیشن جماعتوں نے RJD، لیفٹ پارٹیز، کانگریس اور دیگر ان کے اتحادی جماعتوں نے بند کا اعلان کیا. آج بہار بند یعنی چکا جام، یعنی ٹریفک وغیرہ سب یعنی بند کر دیتے ہیں اور وہ چلنے نہیں دیتے. کہا کہ یہ اس کے ذریعے الیکشن کمیشن یعنی پیچھے کے دروازے سے NRC نافذ کر رہا ہے. الیکشن کمیشن سے پٹھو بھی ہے، الیکشن کمیشن کو ہے. اب جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں وہ کون ہے، اس کے بیک گراؤنڈ آپ کو واقف ہوں گے، ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں. تو حکومت نے خود الیکشن کمیشن کے تقررات جو کمشنرز ہوتے ہیں ان کا قانون بھی بدل دیا ہے. اپنی مرضی سے جس کو چاہے وہ اپنے پسند کے آفیسروں کو لگاتے ہیں. اور یہ پھر آزاد جمہوریت کہاں ہے، آزاد الیکشن کہاں ہیں، شفاف کہاں ہیں. آپ تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں کئی معاملوں میں کئی شبہات ہوتے ہیں، وہ ہے صحیح ہے نہیں ہے، یہ بھی آپ کو واقف ہیں. اب اس طریقے سے اب ووٹر لسٹ کو صحیح نکال دو، برخاست نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، زٹ ختم. 2,71,00,000 ووٹرز داؤ پر چلے ہوئے ہیں. تو دیکھیے یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ جنہوں نے گزشتہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں ووٹ دیا وہ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ دکھائیں. اب بات کو میں پیدا ہوں، نہیں آپ کا سرٹیفکیٹ، آپ پیدا ہے نہیں ہے ہم کو نہیں معلوم، آپ کا سرٹیفکیٹ ہونا بس، وہ کاغذ کا. اور کاغذ دینے والا کون ہے وہ بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں. تو یہ وہاں بہار بند ہے. دوسرا ٹریڈ یونین بند، یہ تو خیر عام بند نہیں ہے، پورا بھارت بند ہے. جہاں جہاں مزدور فیکٹریوں میں کمپنیوں میں یہ کام کرتے ہیں وہ انہوں نے بند کا اعلان کیا. اس لیے حکومت ہند اور ریاستی حکومتوں نے بھی لیبر قانون کو پورا بدل دیا. لیبر اب غلام ہو گیا. دستور میں سوشلسٹ لکھا ہوا ہے، دستور کے پریمبل میں سوشلسٹ نہیں رہا، پوری طریقے سے کیپٹلسٹ ہو گیا، یعنی پوری اجارہ داری.
جو آزادی کے بعد ہم جو سسٹم پر چل رہے تھے، مزدور، کسان، ان کو بااختیار بنانا ہے. اب کیا ہو گیا؟ دو قسم کے پہلے، جب 90 سے پہلے تک وائٹ کالر کے جو مزدور ہوتے تھے، جیسا ہم بھی جرنلسٹ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، ان کو 6 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی تھی. اور جو تہاڑی مزدور ہوتے ہیں، یعنی جو ان آرگنائز ورکر، لیبر جس کو کہتے ہیں، وہ 8 گھنٹے کی ہوتی تھی. فیکٹریوں میں کام کرنے والے، کمپنیوں میں کام کرنے والے، تہاڑی مزدور، یہ یعنی صبح جیسا کنسٹرکشن ورک ہو رہا ہے تو ان کو بھی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی، پھر ان کو 45 منٹ کا کھانے کا وقفہ، یہ ہوتا تھا. اب کیا ہو گیا ہے؟ کھانے کا وقفہ تو ذکر نہیں ہے، 10 گھنٹے نوکری. اچھا، ویجز بڑھتے ہیں، اس کا کوئی نظم نہیں. اس کو کتنے ویجز دینے ہیں، کتنی سہولتیں دینی ہیں، ایک پوری طریقے سے یہ ہمارا نظام، لیبر نظام پوری طریقے سے کلونیل ہو گیا ہے. کلونیل یعنی پوری طریقے سے نو آبادی نظام. ارے تم غلام ہو یار، چھوڑو، تم کو ہم پیسے دے رہے ہیں، کام کرنا ہی کرنا ہے، چلیے نہیں تو بھاگا ہی ایسے. یہ حصہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ بے روزگاری ریمپٹ ہو گئی ہے. لوگ مجبوراً، اب دیکھ رہا ہوں میں کئی پروجیکٹس پر جاتا ہوں، لوگ تو بعض اوقات تو ارے بھائی تمہارا اور یہیں گھر دے دیا ہمارے کو، صبح اٹھنا ہے، ناشتہ مل جاتا ہے، ناشتہ کرنے کے بعد ہم 9 بجے چڑھ جاتے ہیں، رات میں 9 بجے تک. ارے مطلب 12 گھنٹے کی ڈیوٹی، اور اس میں آدھا گھنٹہ ہم کو کھانے کے لیے ملتا ہے دوپہر میں. پھر رات میں بھی اگر ایمرجنسی ہو گئی تو ہمارے کو کوارٹر سے بلایا جاتا ہے، چلیے کام کیجیے، اس کے ایکسٹرا پیسے نہیں. تو اس کے خلاف ٹریڈ یونینوں نے بھارت میں سے ہونے والا کچھ نہیں ہے، چونکہ پورا نظام سرکار کا اینٹی لیبر ہے. چاہے وہ لیبر جرنلزم کا لیبر ہو، وائٹ کالر لیبر ہو، یا پھر تہاڑی مزدور یعنی ان آرگنائز ورکر وہ ہو، یہ سارے کا سارا ٹریڈ یونین ختم ہو چکا. ورنہ مجھے یاد ہے کہ ٹریڈ یونین کی طرف سے ایک دن کی اگر ہڑتال ہو جاتی ہے یا ریلوے بند ہو جاتا ہے تو پورا ہندوستان کا سسٹم ختم ہو جاتا تھا، پورا مفلوج ہو کے رہتا تھا. اتنی طاقت تھی اس میں. اب تو کچھ بھی نہیں رہی، اب تو بالکل ہر چیز ہو گئی. ٹھیک ہے، ہم بہار کی بات کر رہے تھے. اب بہار کے پورنیہ، ایک خاندان کے 5 لوگوں کا قتل ہو جاتا ہے. اور پھر وزیر اعظم کہتے ہیں کہ پچھلی سرکار جنگل راج تھی، اب جنگل راج سے اب رام راج میں آنا ہے، تو رام راج میں یہ ہوتا ہے. ارے بھائی یہ کیوں ہوا قتل؟ نہیں، دیکھیے توہم پرستی کیسی ہوتی ہے. یہ خاندان پر کالا جادو کرنے کا الزام لگایا گیا، کوئی ثبوت نہیں. وہ فلاں ہمارے گھر والے جو ہے بیمار ہو کے وہ مطلب ہو گیا، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں انہوں نے جادو کرا دیا. ارے بولا واہ، یہ خدا بن گئے، آج کے ناخدا بن گئے. تو یہ کیا صورتحال ہے؟ تو دیکھیے 5 لوگوں کا قتل ہوتا ہے، اور سرکار نیتیش صاحب تو اب خیر ان کا تو بی جے پی خود ان کا صفایا کرتی ہے، چونکہ ان کو ایسا امرت میں ڈبایا خنجر چھوپڑی ہے چراغ پاسوان کے ذریعے. اب وہ تو اب چل چلاؤ ہے ان کا. اب آپ دیکھیں گے ان کا کوئی مستقبل نہیں رہنے والا ہے، بلکہ ان کی پارٹی پوری طریقے سے اسمبلی علاقے میں صاف ہو رہی ہے، کیونکہ بی جے پی نے ان کے اوپر ایک چراغ کو لگا دیا. اب وہ خیر چراغ بھی کب تک بجھ رہا ہے وہ بھی دیکھیے، آپ کے سامنے ہی دیکھے گا. تو یہ بہار کی سچویشن ہے. تو یہ صورت میں بات کر رہا تھا کچھ اور حالات کی، ہندوستان میں کیسے صورتحال ہو رہی ہے، خاص کر مسلمانوں کے بارے میں. بلرام پور یو پی سے خبر آئی ہے، وہاں ایک صاحب جلال الدین صاحب، کافی بڑا ان کا جو ہے کاروبار، کافی بڑا محل نما گھر، یہ سارا کا سارا سیکورٹی کا ڈیمالش کر دیا گیا، پورا بلڈوز کر کے پورا بنا دیا گیا. کر کے اس کے ان پر یہ ہے کہ نہیں انہوں نے جو ہے تبدیلی مذہب کی کنورشن کر دیا انہوں نے، یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے، یہ اینٹی نیشنل ہو گیا. یہ یوگی آدتیہ ناتھ کہہ رہا اس کے اینٹی نیشنل ہے یہ. کیونکہ کیا وجہ ہوئی، ان کے 2 گھر کے جو مرد آدمی تھے انہوں نے ایک مرضی کی شادی کی، ایسا نہیں کسی کو بھگا کر لایا دوسرے طبقے کی. اب اس پر اتنا چراغ پان ہو گئے، پھر وہ خاندان بھی کہا کہ نہیں ہم تو مرضی سے شادی کر رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، اور جو بھی قانون تھا اس کے لحاظ سے کرے. نہیں یہاں تو اینٹی کنورشن لا لگا ہوا ہے. ہاں بھائی لگا بھی ہے تو اس میں بھی شاید ہے نا کہ کوئی مرضی سے ہو، اس کی کوئی زبردستی نہ ہو. نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. آپ زبردستی ہو یا مرضی ہو، آپ تبدیلی مذہب کر ہی نہیں سکتے. برخاص اس کا گھر بار، اس کی فیکٹری، بہت بڑا آدمی تھا، پورا ختم کر دیا، اور پورے ان کے ساتھ ان کی بیگم صاحبہ کو بھی جیل میں اینٹی نیشنل کہہ کر. دیکھیے کتنی بڑا سزا ہے.
تو یہ تو صورتحال ہوگی. دوسرا ہریانہ کا نوح جہاں مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے, وہاں اتنی دیدہ دلیری, وہاں کی عیدگاہ کی مینار پر بھگوا جھنڈا لگا دیا گیا اور پولیس کہتی نہیں ہم تحقیقات کریں گے. لوگ اور باہر سڑکوں پہ نکل آئے احتجاج کرتے ہیں تو ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. تو خیر ہم غزہ سے کمپیئر نہیں کریں گے, لیکن ہندوستان کے اقلیتوں کو, خاص کر مسلمانوں کو, ویسی سچویشن کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رہنے کی ضرورت ہے. اگلا گرا پچھلا ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. یہ بدترین صورتحال ہندوستان میں ہو رہی ہے. ایک اور واقعہ راجستھان کے ایک ضلع سے آیا. گزشتہ دنوں عاشورہ تھا, محرم دیکھ کر ایک نوجوان, اس کا نام شاہ رخ, وہ بھی 16 سال کا, یعنی جویلین کیٹیگری میں آتا, وہ بالغ بھی نہیں ہے پورے طریقے سے, واپس ہو رہا تھا, علم دیکھ کر واپس ہو رہا تھا. اس کو پیٹ پیٹ کر 10-12 لوگوں نے پوچھا اس کو کہاں سے آ رہا, بھائی رات ہو گئی دیر سے آ رہا, تو سب علم دیکھ کے آ رہا تھا. اچھا کیا نام ہے تیرا؟ یہ نام ہے. اس کی ویڈیو لی گئی, اس کو فٹ بال کی طرح مارا گیا, ایک ادھر سے مار رہا تو ادھر سے مارا, 12-15 لوگ. لیکن نہیں تحقیق کر رہے ہیں ہم, کون ہے مجرم, کوشش کریں گے. پہلے تو کیس لینے سے انکار کر دیا پولیس نے. جب لوگوں نے احتجاج کیا, ارے بھائی اس کی موت ہو گئی ہے, کیس تو بک کرو. جب کہیں ہاں نہیں ٹھیک ہے تحقیق کر رہے ہیں, کون ہے, ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. اور کیا انویسٹیگیٹ ہوتا دیکھیے آپ, یہ پوری طریقے سے شمال بلکہ جنوب میں بھی یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. یہ اچھے نہیں تو ٹھیک ہے. یہ لوگ اب زبان کے بارے میں بات کریں گے. زبان انسانوں کو جوڑتی ہے. یہ اردو زبان کیوں پیدا ہوئی؟ مختلف طبقات کو, مختلف تہذیب والوں کو, مختلف زبان کے بیک گراؤنڈ رکھنے والوں کو جوڑنے کے لیے ایک لشکری زبان آئی. اس کے بیک گراؤنڈ دیکھیے, اور یہ سب نے قبول کیا, اور ایک مٹھاس کی زبان ہو گئی, پیار محبت کی زبان ہو گئی. اس نے خود کو کبھی سرکاری سرپرستی نہیں ہوئی, اور آج بھی 75-77 سال سے اس کو کچلا جا رہا ہے, تقسیم کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ پوری طریقے سے ابھی بھی اپنے حیات میں ہے. اور دوسری طرف ہندی کے اوپر مہاراشٹر میں فساد شروع ہو گئے. جو زبان محبت نہیں نفرت دینے والی ہو گئی ہے. کیوں؟ جبکہ ہندی اور مراٹھی کی یعنی لکھی جو اسکرپٹ ہوتی ہے, جو رسم الخط جس کو کہتے ہیں, وہ ایک ہی جیسے ہی ہے. جیسا فارسی اور اردو میں جو لکھی ہوتی ہے یعنی اسکرپٹ ہوتی ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فارسی آپ پڑھ ضرور سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھ سکتے. اس طریقے سے لیکن مراٹھی اور ہندی میں بہت بڑا, نہیں ہندی ماں ہے سمجھو, وہ بیٹی ہے, ایسا سمجھتے ہیں. لیکن آج کئی شہروں میں مہاراشٹر کے ہندی ورسز مراٹھی, تو زبان نفرت دے سکتی ہے. اور امت شاہ کہہ رہے تھے کہ انگریزی بولنے والے پچھتائیں گے ان کو. اب ٹھیک ہے, اب باہر جا رہے تھے, اب ارکان پارلیمنٹ کا وزٹ ہو رہا تھا سندور آپریشن کے بعد, بھیجنا تھا امت شاہ کو, بھیجنا تھا یوگی آدتیہ ناتھ کو بھیجنا تھا, ہیمنت بسوا سرما کو بھیجنا تھا, وہ آج کل دوسرے اور بھی آ گئے نا, ان کو بھیجنا تھا. وہ جا کر ہندی میں بول کر آتے, ساری دنیا کو قائل کراتے. کیوں نہیں بھیجائے ان کو؟ آج یہاں گھر میں بیٹھ کر بہت کنویں کے مینڈک ٹٹر ٹٹر کرتے ہیں, ان کو باہر نکالنا تھا, بھیجنا تھا. کنویں کے باہر بھی ایک دنیا ہے. تو یہ ہندی مسلط تامل ناڈو نے مخالفت کی, تو نہیں یہ تو دوڑاوڑین لوگ ہیں, یہ تو ہمیشہ کرتے ہیں. مہاراشٹر والے کیوں مخالفت کر رہے ہیں آج؟ جو زبان پیار کی زبان ہے, جوڑنے والی زبان ہے, اس کو تو آپ پیچھے کر دیے. چلیے اب نفرت والی زبان کو آگے بڑھا رہے ہیں, تو یہی ہوتا ہے. آج یقیناً شمال میں مسلمانوں کے خلاف ہے. آج خود ہندی اور مراٹھی کے نام پر کون لڑ رہا ہے آپس میں؟ کس کو آپ گنڈا کہہ رہے ہیں, کس کو وی آئی پی گنڈا کہہ رہے ہیں, کون گنڈا ہے؟ تو دیکھیے آفس سرکاری سرپرستی میں غنڈہ گردی ہوتی ہے, جیسا میں اب ذکر کیا ہوں, یو پی کا, ہریانہ کا, راجستھان کا. یہ سرکاری سرپرستی کی غنڈہ گردی ہو رہی ہے. ایک شہریوں کے خلاف بنا کسی ایک جھوٹے الزام کے تحت ان کو مارا جاتا ہے, ان کی لنچنگ کی جاتی ہے, ان کے گھروں کو ڈیمالش کیا جاتا ہے. تو یہ صورتحال ہے. تو خیر یہ بھی خبر, وہ بھی پڑھیے خبر. آپ ایسا ہے لوگ اخبار بینی کم کر دیے, لیکن اخبار پڑھیے. اخبار سے ایک شعور ڈیولپ ہوتا ہے, تو وہ شعور آپ کو
ایک شہری کی حیثیت سے آپ کی فرائض، آپ کی اختیارات اور آپ کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے. آپ کتنے امپاور ہیں، اور آپ پہ جو حکمران ہیں وہ آپ ہی کی بدولت بنے ہوئے ہیں، اور آپ ہی کے ٹیکسوں پر یہ انجوائے کرتے ہیں سب چیزیں. تو ان سے آپ سوال کرنے کا حق، آپ کو میں اتنی یعنی ہمت پیدا ہوتی ہے کہ ہم ان سے سوال کریں. کیونکہ اس لیے کہتا ہوں میں کہ اخبار بھی نہیں کیجیے. یقیناً اخبار کی اشاعتیں کم ہوئی ہیں، لیکن اخبار کی اہمیت کم نہیں ہوئی. تو ناظرین، جہاں تک دیگر خبروں میں ہے، میں ایک اور یعنی واقعے کی طرف بتانا چاہتا ہوں. ایران اور پاکستان یہ دونوں مل کر افغانیوں کو پوری طریقے سے سینڈوچ کر چکے ہیں. 20 لاکھ کے قریب افغانی جو ان دو ملکوں میں پناہ گزین کی حیثیت سے رہتے ہیں، ان کو دونوں ملکوں نے مل کر اس بری طریقے سے نکال باہر کرنا شروع کیا ہے. کہا کہ نہیں، یہ ہمارے سیکورٹی ریزن ہے. اور آپ دیکھیے، یہ بالکل بے قصور معصوم ایک عزت کی زندگی گزارنے والے بغیور افغانی کس طریقے سے، آپ دیکھیے ان کے ویڈیو دیکھیے. خبریں اخبار میں بہت کم آئی ہیں ان کی، لیکن جو انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں وہ انہوں نے دیا کہ کیسے ایران ان کے ساتھ سلوک کر رہا ہے، کیسے پاکستان ان کے ساتھ سلوک کر رہا ہے. یقیناً ایران کے بارے میں لوگ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ امریکہ کے یا اسرائیل کے خلاف ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ جو معاملات ہو رہے ہیں، برادر کہتے ہیں آپ ایک بھائی کو. تو آپ دیکھیے اسلام میں ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے مہاجر اور انصار کا. تو یہ آپ کو میں یہاں بھی کہتا ہوں، میں یہاں کے حیدرآباد کے دکن کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ شمال سے لوگ آتے ہیں یہاں روزگار کے لیے آتے ہیں یا رہنے کے لیے آتے ہیں، ان سے نفرت مت کرو. آپ ایک انصار ہیں، وہ مہاجر ہیں. وہ تناظر سے ان کو دیکھو تو آپ کا رتبہ بلند ہو جائے گا، آپ کی عزت کم نہیں ہوگی. لیکن یہاں ایران اور پاکستان ان بیچارے افغانیوں کو جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ان کے در در چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں کس بری حالت میں سرحد کے باہر ان کو بالکل کہیں پانی پڑ رہا ہے، کہیں سردی ہو رہی ہے، کہیں موسم کی تفتیش ہو رہی ہے، نکال باہر کر جا رہا ہے. تو یہ سچویشن ہے. اس کو کہتے ہیں امت منتشرہ. امت مسلمہ نہیں کہنا ان غلیظ لوگوں کو جو اسلام کے نام پر دھبا لگے ہوئے ہیں. تو بدترین صورتحال ہے افغانیوں کی. یہ بھی ہے. خیر ٹیکساس کا ذکر کروں گا. ٹیکساس میں طوفان کی وجہ سے 127 لوگوں کی موت کی سرکاری طور پر اطلاع دی گئی ہے. اس طرح ناظرین، آج میری آپ کے ساتھ یہ گفتگو رہی. اب میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں. پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.